محترم بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین یسر۔ آپ نے فرمایا یہ جو دین اسلام ہے یہ سراسر آسانی کا نام ہے، یعنی جو اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے فرد یا معاشرہ، تو فرد کے شب و روز میں بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاشرے بھی آسانیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی شدت نہیں ہے، کوئی دہشت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات اور احکام بیان کیے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانیوں کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہیں کسی طور پر بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، یہ اس کی نفسیات ہے۔ اگر کوئی حقیقی معنی میں دین پر چلنا چاہے تو اس کے لیے بے شمار آسانیاں ہیں، کہیں بھی زندگی میں اس کے لیے کوئی کٹھنائیاں نہیں ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہیں، کوئی شدتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وطن عزیز میں دیکھیں تو نفرت کا ماحول ہے، شدت ہے، ایک دوسرے کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اور میں نہ مانو، نہ چلیں گے نہ چلنے دیں گے، یہ مزاج آج مدتوں سے ہمارے وطن عزیز پر اس نے راج کیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، خلیج ہے، مار داڑ ہے، فتوے بازیاں ہیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ ایک عجب قسم کا ماحول ہے۔ تو ان حالات میں بھی ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی۔ بخاری اور مسلم میں آپ کا ارشاد ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یمن فتح ہوا، حلقہ بگوش اسلام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو طلب فرمایا اور ان کو یمن کے ملک کا والی مقرر کیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ملک یمن تھا، اس کے دو صوبے قرار دے کے ان دونوں کو عامل، والی، گورنر مقرر کیا۔ اب یمن کا ملک اہل کتاب کا ملک تھا، یہاں یہود و نصارہ بستے تھے، اہل کتاب بستے تھے۔ ملک تو فتح ہو گیا ہے لیکن دلوں کی تسخیر ابھی باقی ہے، وہ اپنے سابقہ مذہب پر قائم ہے، ملک فتح ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ساتھیوں کو طلب کیا ہے اور ان کو والی مقرر کرتے ہوئے نصیحتیں کی ہیں، اور یہ نصیحتیں اگر ان پر غور کیا جائے تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اگر آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے ملکوں کو، صوبوں کو، ریاستوں کو کور کیا جائے تو نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے دونوں والیوں کو، گورنروں کو حکم دیا کہ میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں، تم نے وہاں پہ پہنچ کے کیا کیا انداز اختیار کرنے ہیں۔ فرمایا یسرا ولا تعسرا، تم نے عوام کے لیے آسانیوں کے سما پیدا کرنے ہیں، عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالنا۔ بشرا ولا تنفرا، تم نے بشارتیں دینی ہیں، نفرتوں کے بیج نہیں بونے ہیں۔ تتابع ولا تختلفا، تم نے گھل مل کے رہنا ہے، آپس میں باہمی اتفاق اور اتحاد رکھنا ہے، اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا۔ اب یہ 6 الفاظ ہیں کہ یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات نہیں کھڑے کرنی۔ بشرا ولا تنفرا، بشارتیں دینی ہیں، نفرتیں پیدا نہیں کرنی، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا۔ تمہارے کردار سے، تمہارے احکام سے اگر لوگ متنفر ہوں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام سے متنفر ہوں گے۔ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور مسجد کے نمازی یا وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کو ایک اچھی خاصی آتی ڈانٹ بلا دیتے ہیں، تو ایسا آدمی نمازیوں سے متنفر نہیں ہوتا، وہ نماز سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا بشرا، تم نے بشارتیں دینی ہیں،
बड़ा तुनफ़िरा, अपने मजाज से, अपने कौल व किरदार से तुमने नफरतें पैदा नहीं करनी। ततावा वला तख्तलिफा, मिलजुल के रहना है, इत्तफाक और इत्तेहाद का माहौल कायम रखना है, बहमी घुल मिल के रहना है। वला तख्तलिफा, इख्तलाफ को यानी इख्तलाफ की खलीज नहीं पैदा करना। जहाँ इख्तलाफ होता है वहाँ से बरकतें उठ जाती हैं, वहाँ से वो रहमत भरी दावत जो है उसका बोरी बिस्तर गोल हो जाता है। तो आप इन 6 अल्फाज पे गौर करें। मैं ये समझता हूँ कि अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 आमलों को, वालियों को, गवर्नरों को ये इरशाद फरमाए थे, लेकिन ये 6 अल्फाज ऐसे हैं कि क़यामत तक आने वाले लोग अगर इनसे रहनुमाई लें अपने मुल्कों को चलाने के लिए, मुआशरों को कवर करने के लिए और तरक्की की शाहराह पर अपने मुल्कों और रियासतों को गामजन करने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 6 अल्फाज में जो रहनुमाई मौजूद है यही काफ़ी व वाफ़ी है। और इसी से मुल्क भी संवरते हैं, मुआशरे भी बनते हैं, कामयाबियाँ भी मिलती हैं, दिल भी आपस में जुड़ते हैं। इस्लाम दिलों की तस्खीर भी कर जाता है, जो जिसका यानी माखज़ अखलाकियात का जो है वो हसी ज़ख़ीरा होता है, और ये सब कुछ इन अल्फाज में मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जहाँ भी हम रहते हैं, छोटी सोसाइटी हो, बड़ा दायरा हो, घर का माहौल हो या क्लास का या जमात का माहौल हो, तो जहाँ भी हम रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गिरदो पेश के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे, मुश्किलात से बचने और बचाने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए बशारतें पैदा करने वाला, खुशियाँ मुहैया करने वाला बना दे, और नफ़रतों से खुद भी बचा ले और दूसरों को बचाने की तौफीक भी अता फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें बहमी इत्तेहाद व इत्तफाक की तौफीक अता फरमाए, इख्तलाफ और इसके मुज़र असरात से बचने की, मुल्कों को, जमातों को, अफराद को, इदारों को, सब को अल्लाह तबारक तआला से बचने की तौफीक अता फरमाए, और वह हमारा हामी नासर हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।